آج کے دور میں ہر کوئی دولت مند ہونا چاہتا ہے اور دولت مندوں سے نفرت بھی کرتا ہے۔ لوگ دولت اور روپیے پیسوں کے حوالے سے بڑے حیران کن نظریات رکھتے ہیں۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ دولت سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، دولت فرعون کا وارث ہے، دولت انسان کا دل کا سکون چھین لیتی ہے، دولت مند خدا کو بھول جاتا ہے اور دولت انسان کو سخت دل بنا دیتی ہے۔ دولت سے آپ کتابیں خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں، دولت سے نرم بستر حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن نیند آپ کا مقدر نہیں بن سکتی۔ دولت سے بے شمار تعلقات بنائے جا سکتے ہیں لیکن ایک سچا دوست دولت سے نہیں ملتا۔ دولت سے دوائی اور خوراک خریدی جا سکتی ہے لیکن صحت نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے ہم اینک خرید سکتے ہیں لیکن نظریں نہیں خرید سکتے۔ دولت مند پوری دنیا فتح کر سکتا ہے لیکن ساتھ بیٹھے انسان کا دل فتح کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ دولت اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دولت خود بری چیز نہیں ہوتی بلکہ دولت کی محبت اور لالچ بہت بری ہے۔ دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ لوگ مال جمع کرتے ہوئے اپنے بیگانے کو بھول جاتے ہیں۔ دولت کی بھوکے کو کبھی حقیقی راحت حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سے ارب پتی لوگ ایسے ہیں جن کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی اور ان کے گھر ان کی عادت کے باعث تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دولت کے مالک نہیں ہوتے بلکہ دولت ان کی مالک ہوتی ہے۔ یہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے مال جمع کرتے ہیں اور خود مال کی حفاظت کرتے پھرتے ہیں۔ ان کے خزانے تب زمین سے باہر آتے ہیں جب یہ خود زمین کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں۔ بہترین دولت وہ ہے جس کو آپ اچھے مقصد میں استعمال کریں۔ دولت ہمیں خدا کے روبرو سرخ روح کرا سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اسے ایسے کاموں میں لگائیں جس سے مخلوق خدا کا بھلا ہو، ورنہ دولت آپ کے لیے آزمائش ہے۔ وہ دولت جو آپ کے اور دوسروں کے استعمال میں آ رہی ہے وہ ایک نعمت ہے۔ دولت کی فراوانی سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت کے نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دولت آپ کی خادم اور مددگار بھی ہے۔ اچھا امیر ہونا غریب ہونے سے بدرجہ بہتر ہے۔ دولت مند بن کر آپ بے شمار ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ دولت سے آپ حج کر سکتے ہیں۔ دولت سے فلاح ادارہ اور مسجد تعمیر کرائی جا سکتی ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند نہ ہوتے تو وہ مسلمانوں کے لیے کبھی بھی کنویں نہ خرید سکتے۔ دولت سے دین کی اشاعت بھی ممکن ہے اور کسی غریب کو کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جسے خدا جلیل کرنا چاہتا ہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں بلکہ دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ پیسہ اور مال دولت نہیں ہوتا بلکہ پیسے کو خرچ کرنے کی ہمت دولت مند کہلاتی ہے۔ مال سے بے نیاز انسان تعمیری کام کرا سکتا ہے۔ غریب تو بیچارہ مسائل کا مارا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کا کیا بھلا کرے گا۔ پیسے اور دولت کے حوالے سے آپ اپنے نظریات اور عقائد کو بدلیں۔ دولت زندگی کے آسائش اور سہولت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ اپنے من پسند نتائج حاصل کر سکتے ہیں لیکن دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو حسن سلوک میں بڑھ جائیں، کیونکہ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہیں۔ آپ کا سچا اور باکردار ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ دولت چلی جائے تو پھر حاصل ہو سکتی ہے مگر کھوئی ہوئی عزت اور آبرو دوبارہ ہاتھ نہیں آتی۔ یاد رکھیں، فتح دولت اور طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جسے آپ تلاش کر رہے ہیں اور دوسرا وہ جو آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کی موٹیویشنل اسٹوری سننے کے لیے ہمارا پیج سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔